نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سخت تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، صدر محفل اور میرے محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا. مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں. مجھے سیرت کے حوالے سے صرف ایک بات کرنی، آپ چند منٹ صرف توجہ فرمائیے. نبوت اور رسالت کے بارے میں ایک بات صرف عرض کرنی ہے. اس وقت ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہر مسلمان، ہر کلمہ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے اور آپ کی ادنا درجے کی گستاخی کفر ہے. یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ ہے. اس موقع پر تمام مکتبہ فکر کے لوگ اپنے اپنے نظریے کے مطابق اظہار محبت کرتے ہیں اور ہر کسی کو حق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو حق. کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس میں بلاتا ہے، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں جانا چاہیے، بلانا نہیں چاہیے. بہت توجہ چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں. ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑوں کی مجلس میں جایا کرتا ہے، بڑوں کو اپنے ہاں بلایا نہیں. میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، مسئلہ نظریہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. چھوٹا بڑے کی مجلس میں جایا کرتا ہے، بلایا نہیں کرتا. ہمیں آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جانا چاہیے. یہ نظریہ میں نے اصحاب رسول سے وراثتاً پایا. میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ، میرے معزز مہمان سٹیج پر تشریف فرما ہے، علماء بھی تشریف فرمائے، انتہائی دیانتداری کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کسی جگہ پر ہمارے نبی کو بلایا جاتا تو 3 مقام ایسے تھے کہ اللہ بلاتے تو ہمارے نبی کو وہاں بلاتے، مگر اللہ نے وہاں بھی نہیں بلایا. مثلا ہر نبی وحی لینے کے لیے کسی مخصوص مقام پر گیا. جناب موسیٰ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے. جناب عیسیٰ چھوٹی پہاڑی پر تشریف لے گئے.
جناب داؤد علیہ السلام خلوت خانے میں گئے، وہاں جبرائیل علیہ السلام کتاب لے کر آئے، مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آقا اللہ مجھے اب کہاں جانا ہے؟ کہا جبرائیل مجھے آپ کے پیغمبر کو اب کہاں بلانا ہے؟ کہا جبرائیل نہیں، وہ انبیاء تھے، یہ امام الانبیاء ہے، بس تم ان کے قدموں کے نشانوں کو دیکھنا، اگر میرا نبی ہیرا میں جائے تو کتاب لے کے پیچھے پیچھے ہیرا میں جانا، اگر وہ سور میں جائے تو کتاب لے کے پیچھے پیچھے سور میں جانا، اگر وہ بدر میں جائے تو کتاب لے کے بدر میں چلے جانا، وہ احد میں چلا جائے تو کتاب لے کے احد میں چلے جانا، حتیٰ کہ اگر وہ عائشہ کے بستر پہ چلا جائے، اگرچہ تم پہلے کبھی کسی عورت کے بستر پر نہیں گیا مگر کتاب لے کے وہاں چلے جانا، کیونکہ چھوٹا بڑے کو بلایا نہیں۔ بہت توجہ چاہیے۔ دوسرا مقام اس پہ عقل چاہتی کہ اللہ اگر بلاتے ہمارے نبی کو تو وہاں بلاتے، اللہ نے ہمارے نبی کی ملاقات کرانی تھی دیگر انبیاء علیہم السلام سے، وعدہ تھا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، سب انبیاء علیہم السلام نے ہمارے نبی پر ایمان لانا تھا۔ یہ وعدہ کہاں پورا ہوا؟ ملاقات کرانی تھی۔ ملاقات کے طریقے دو تھے، ایک یہ تھا کہ اللہ ہمارے نبی کو ایک ایک نبی کی قبر پر لے جاتے، وہاں لے جا کر ہمارے نبی کو ملاقات کراتے، یہ ممکن تھا، ایسا ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ ان انبیاء علیہم السلام کو کسی جگہ بلا لیتے، تو اللہ جل شانہ نے ملاقات کرانی تھی، ہمارے نبی کو اللہ ایک ایک نبی کی قبر پر نہیں لے گئے بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو ان کی قبور مبارکہ سے نکال کر بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ بیت المقدس میں جب جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو 1,24,000 نبیوں نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ سب انبیاء علیہم السلام ہمارے نبی پر ایمان لے آئے اور وعدہ پورا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو ان نبیوں کی قبور پر نہیں لے گئے بلکہ ان نبیوں کو ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر کیا۔ تیسرا مقام جہاں پر ساری دنیا جائے گی وہ حوض کوثر ہے، جہاں ساری دنیا چل کر جائے گی، لیکن بہت توجہ، حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جنت کا حصہ ہے، والمنبر علی حوضی، اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض کے اوپر ہوگا۔ اور ایک معنی یہ کہ والمنبر علی حوضی، میرا منبر میرے حوض کے اوپر ہے، یعنی قیامت کے دن حوض کوثر کو بھی حضور کے قدموں میں پیش کیا جائے گا، حضور حوض کوثر پہ نہیں جائے گا۔ ہم عقیدت و محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جایا جائے، ان کو جی بھائی ان کو بلایا، یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بس آخری بات، حضور علیہ السلام کا انتقال ہو، 2 سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو، ایک سچا عاشق رسول جس کو دنیا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے،
ایک رات خواب دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا نا اس نے مجھے ہی دیکھا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کیونکہ شیطان حضور علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا ظلم ہے، ہماری زیارت کو نہیں آتا؟ بس مسئلہ سمجھنا ذرا، بات میری ختم ہوئی۔ بلال کیا ظلم ہے، ہماری زیارت کو نہیں آتا؟ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ بلال کہتا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، حضرت میں کہاں آپ کہاں، میرے کہاں، میں کہاں ہوں آپ کہاں ہیں، آپ کی شان کتنی بلند ہے میں کتنا پست ہوں، آقا میں کہاں ہوں گا؟ تو بلال حبشی معذرت کر دیتے کہ حضرت میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں آپ تک کہاں آ سکتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو کیونکہ سچے عاشق تھے، اگرچہ سچے عشق کے لیے عشق کا اشتہار لگانا ضروری نہیں، کیونکہ عشق جن کا ثابت ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اشتہار لگانے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بلال حبشی بھی اپنے گھر کو سجاتے اور آستہ کرتے، کھانے کا انتظام کرتے، دو چار مولوی بلاتے، نعت خان بلاتے، وہاں بھی تو نعت خان حسان بن ثابت موجود تھے نا، تو بلاتے، اس کا انتظام کرتے، اور انتظام کر کے کہتے کہ آقا آپ ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں، آج میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور اگر آپ کی تبہ مبارک پر گرا نہ ہو تو اللہ کی قسم بلال ایسا عاشق تھا کہ وہ بات کہتا تو بات بنتی تھی، بات لگتی تھی۔ بلال ایسا کہتا تو بات لگتی تھی، بات بنتی تھی۔ لیکن بلال نے یہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ بلال دمشق سے چلا اور مدینے کو آیا اور بتلایا کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں۔ تو میرا تعلق اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ جو محافل ہیں، مجالس ہیں، ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیدا کرنا ہے، مگر محبت کا ایک طرز آپ علیہ السلام کو بلانا ہے اور ایک طرز خدمت اقدس میں حاضر ہونا ہے۔ ہم اس قافلے کے لوگ ہیں جو در اقدس پہ جایا کرتے ہیں، بلایا نہیں کرتے، دعا گو ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں جا کر خود صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا